سورہ بقرہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور آمنو ایمان لاؤ، بھی ساتھ، ما جو، انزلتو اتارا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لی واسطے، ما جو، مع ساتھ، کم تمہارے، واہ اور، لا نہ، تکونو ہو تم، اولا سب سے پہلے، کافرن منکر، بھی کے، ہی اس، واہ اور، لا نہ، تشترو خریدو تم، بھی بدلے، آیاتی آیتوں کے، یا میری، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، واہ اور، ایا خاص، یا مجھ سے، فا پس، اتقو ڈرو، نی مجھ سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے رسول کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کو اپنے ثواب میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ عز و جل کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی
جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ رب العزت کی آیتیں بیچتے ہیں۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ طریقے کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو، نشانیوں کو چھپاتے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور اگر کوئی کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا ہوتا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا ہوتا ہے، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔